بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ ناظرین محترم، خوش آمدید کہیں گے آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو۔ پروگرام راہ فلاح اس وقت آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اپنے میزبان ابوبکر سلطانی کے ساتھ۔ تمام دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو، پاکستان میں ہیں، پاکستان سے باہر، آؤٹ آف کنٹری میں، عرب امارات میں پروگرام دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، پسند کرتے ہیں، ان تمام دیکھنے اور سننے والوں کو انتہائی محبت اور عقیدت کے ساتھ سلام پیش کرتے ہیں۔ پروگرام راہ فلاح جو ہفتے میں ایک مرتبہ آپ لوگوں کے لیے پیش کیا جاتا ہے، اور اس پروگرام میں آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ ہم مختلف موضوعات کا انتخاب کرتے ہوئے ایک ٹاپک پہ گفتگو مکمل اپنے تمام علماء کرام سے، مہمانان ذی وقار شخصیات سے، قرآن و سنت اور احادیث کی روشنی میں ہماری گفتگو رہتی ہے۔ آج کے ٹاپک اور آج کے پروگرام کے دن میں ہم نے جس موضوع کا انتخاب کر رکھا ہے، یقیناً بہت خوبصورت موضوع ہے اور بہت سے عظیم پہلو، بہت سے سوالات اپنے اندر سمائے ہوئے ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم صوفیاء کے کردار پر، آپ کی زندگی پر، اور جو صوفیاء کا پیغام بر صغیر پاک و ہند اور پوری دنیا میں پھیلا اور جس انداز کے ساتھ پھیلا، اللہ والوں کا جو پیغام ہے اور اللہ والوں سے محبت کا جو تقاضا ہوتا ہے انسان کا، بندہ مومن کے لیے کس انداز سے ہونا چاہیے، کس حد تک ہونا چاہیے، آج انشاءاللہ اس پر ہماری گفتگو رہے گی۔ اور گفتگو کے لیے جن شخصیات کو ہم نے اپنے آج کے پروگرام میں دعوت دے رکھی ہے، سب سے پہلے ان کا تعارف ہے۔ آپ ان کو دیکھتے رہتے ہیں، زیارت کرتے رہتے ہیں مختلف پروگرامز میں۔ آج کے پروگرام راہ فلاح میں ہمارے ساتھ پروگرام کا حصہ بنے ممتاز و محترم مذہبی اسکالر عزت مآب جناب ڈاکٹر سعید احمد سعیدی صاحب، آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ خوش آمدید قبلہ۔ بہت شکریہ جزاک اللہ، جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ ان کے ساتھ ساتھ ناظرین محترم، ہمارے آج کے پروگرام میں جیسے میں نے آپ کو موضوع کے حوالے سے بتایا، تو جب اللہ والوں کی بات ہوتی ہے تو یقیناً بہت سے ہمارے بزرگ جو دین اسلام کے لیے قربانیاں دیتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں، ان میں سے ہمارے پنجاب میں گجرانوالہ دربار اللہ کے حوالے سے آپ لوگ یقیناً جانتے ہوں گے حضرت خواجہ کرامت حسین علیہ رحمہ، جن کی تعلیمات، جن کی زندگی اور جن کے مریدین سے اپنے ایک محبتوں کا اور پیار کا جو سلسلہ رہا، ماشاءاللہ ایک بہت بڑی فہرست کو لے کر، بہت بڑی جو ہے وہ عظیم درسگاہ کو لے کر آپ لوگ جو ہے وہ چل رہے ہیں۔ آپ ہی کے دربار شریف سے تعلق رکھنے والے انتہائی محبت بری شخصیت محترم جناب صوفی محمد یونس نقشبندی صاحب کو ہم نے آج کے پروگرام میں دعوت دے رکھی ہے۔ قبلہ صوفی صاحب کو بھی خوش آمدید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ صوفی صاحب، بہت شکریہ۔ آپ سے انشاءاللہ ہم قبلہ خواجہ صاحب کے حوالے سے یقیناً گفتگو ہوگی تو آپ سے پوچھیں گے کچھ سوالات انشاءاللہ، اور وہاں کا جو ماحول، وہ جو کیفیات ہیں، وہ سبھی انشاءاللہ اپنے ناظرین سے بھی ہم شیئر کریں گے۔ ان کے ساتھ ساتھ ناظرین محترم، ہمارے پروگرامز میں آپ ان کی زیارت کرتے رہتے ہیں۔ قبلہ شاہ صاحب کی موجودگی یقیناً ہمارے لیے باعث برکت ہوتی ہے، بہت خوبصورت انداز میں آپ گفتگو فرماتے ہیں۔ محترم عزت مآب جناب مفتی سید شہباز احمد سیفی شاہ صاحب، قبلہ شاہ صاحب کی خدمت میں بھی سلام عقیدت اور خوش آمدید شاہ صاحب آپ کو بھی کہیں گے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر۔ تینوں شخصیات کے بے حد مشکور ہیں، اپنی مصروفیات میں سے وقت نکالتے ہوئے آج کے پروگرام میں آپ تشریف لائے۔ سب سے پہلے ہم ڈاکٹر صاحب سے گفتگو کا آغاز کریں گے، اور تصوف کے حوالے سے اور پھر صوفیاء کے پیغام کے حوالے سے، یہ سب چیزیں میں چاہوں گا کہ اپنے ابتدائی جملوں میں سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب اپنی گفتگو کا آغاز کریں، پھر انشاءاللہ کچھ سوالات یقیناً آپ کے سامنے ہم پیش کریں گے۔ بسم اللہ ڈاکٹر صاحب، آغاز کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ جزاک اللہ۔ دیکھیں، تصوف کال جب حال میں ڈھل جائے، علم عمل میں بدل جائے اور انسان کا وجود کیفیات سے سرشار ہو جائے، اللہ تو یہ تصوف ہے۔ واہ۔ اور اگر اس کو آپ حدیث جبریل کی روشنی میں دیکھیں کہ جب اسلام اور ایمان اپنی پیک کو پہنچتے ہیں تو جو اس کے ثمرات ہیں وہ احسان کی صورت میں سامنے آتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور احسان کیا ہے کہ بندہ اس کیفیت میں پہنچ جائے کہ اپنے رب کی اس طرح بندگی کرے گویا کہ اسے دیکھ رہا ہے یا مشاہدہ ہے۔ اگر یہ کیفیت نہ ہو تو کم از کم یہ کیفیت ضرور ہو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اللہ اکبر۔ تو یہ تصوف ہے۔ سبحان اور تصوف روح کا تقاضا ہے، جس طرح جسم کے کچھ تقاضے ہیں اسی طرح روح کے بھی کچھ تقاضے ہیں۔ اور جسم فانی ہے اور روح پر موت نہیں آتی، روح امر ربی ہے۔ اللہ۔ تو جسم کے ایک آرگن کو سمجھنے کے لیے، ایک عضو کو سمجھنے کے لیے کم و بیش کچھ 30 سال لگتے ہیں، پھر جا کر بندہ کوئی اپنے شعبے کا ایکسپرٹ بنتا ہے۔ اللہ اللہ۔
تو جس جسم نے فانی ہو جانا ہے اس کے ایک حصے کو سمجھنے کے لیے اگر اتنے سال درکار ہیں اور پھر بھی وہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میں اس میں کامل ایکسپرٹ ہو چکا ہوں، تو وہ روح جو امر ربی ہے جس پر موت کا گزر نہیں ہے تو اس کی ایکسپرٹی کی بھی تو ضرورت ہوگی، ضرورت ہوتی ہے۔ بالکل ٹھیک۔ علامہ نے کہا تھا یہ نکتہ میں نے سیکھا بلحسن سے کہ جہاں مرتی نہیں مرگے بدن سے، بدن سے اللہ چمک کیا سورج میں باقی رہے گی اگر بیزار ہو اپنی کرن سے۔ تو تصوف تو روح کا تقاضا ہے اور زندگی کا حسن ہے، اور تصوف کو احسان بھی کہا جاتا ہے، اور احسان حسن سے نکلا ہے۔ ٹھیک۔ اور جب کسی کام کو حسن کے اس اعلیٰ معیار کے ساتھ آپ اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں تو وہ حسنہ بن جاتا ہے اور اس کو نیکی کہا جاتا ہے، یعنی نیکی اسے کہتے ہیں جو حسن کے معیار پر پوری اترے۔ یہ پورے کا پورا ایک موضوع ہے، جب اگلی ٹرن آئے گی تو انشاءاللہ اس حوالے سے مزید کچھ باتیں ہم عرض کریں۔ جزاک اللہ۔ کچھ ڈاکٹر صاحب جیسے آغاز میں ہم نے بتایا ہے، اور جیسے تصوف کے حوالے سے پھر صوفیاء کی جب بات ہوتی ہے، اللہ والوں کی جب بات ہوتی ہے تو نام یقیناً سہر فہرست ہوتے ہیں، تو انہی میں سے ایک نام خوبصورت ماشاءاللہ عظیم، جن کے آگے بھی بچے جو ہیں پھر پورا خانوادے کو ایک چلا رہے ہیں ماشاءاللہ، حضرت خواجہ کرامت حسین علیہ رحمہ، تو ان کے حوالے سے بھی مطلب ان کے بھی دربار شریف میں آپ کا آنا جانا اور وہاں کا ماحول، وہاں کی بھی کیفیات کچھ تھوڑی سی وہ بھی شیئر میں کروں گا۔ دیکھیں، جو صوفیاء کا اصل کام ہے وہ تو ابلاغ ہے اور تبلیغ ہے، اور صوفی اپنے عمل سے تبلیغ کرتا ہے اور اپنے حال سے لوگوں کے کال کو حال میں بدلتا ہے۔ اللہ، یہ ایک بڑا پہلو ہے۔ مجھے وہاں کئی مرتبہ خواجہ نویس صاحب کی دعوت پر گوجرانوالہ شریف میں بھی اور مختلف محافل میں بھی جانے کا مجھے اتفاق اور سعادت نصیب ہوتی رہتی ہے۔ تو وہاں جو کیفیات ہوتی ہیں، جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو حدیث پاک میں اللہ کا اس طرح ذکر کرو کہ لوگ تمہیں کہیں کہ اسے جنون لاحق ہے، اس کیفیت میں، دیوانگی کی کیفیت میں، وہاں جب اللہ کے ذکر کی کیفیات رونما ہوتی ہیں تو آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑتے ہیں۔ اور ویسے بھی یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الْعِلْمِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، بلکہ فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ اہل ذکر سے آپ پوچھیں میرے بارے میں اگر پوچھنا ہے، اگر تمہیں علم نہیں ہے۔ اور یہ دیکھیں، اس کا اگر تعلق سورہ آل عمران کی ان آیات کے ساتھ جوڑیں، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، کہ آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں، دن اور رات کے بدل بدل کر آنے میں نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے۔ اب عقل مند کون ہے؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، عقل مند وہ ہیں جو کھڑے ہوں، بیٹھے ہوں، لیٹے ہوں، ان کی زبان اللہ کے ذکر سے خالی نہیں، سبحان اللہ، اور ان کے دل میں اللہ کی یاد ہوتی ہے۔ اور اس سے آگے سنیں، وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں وہ غور و فکر کرتے ہیں، یعنی ان کی فکر ذکر کے صاحبان میں پروان چڑھتی ہے، اور پھر وہ کس نتیجے پر پہنچتے ہیں؟ سبحانک ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے پروردگار تو نے اسے بے فائدہ پیدا نہیں کیا۔ یہ وہ تصوف کا سبق ہے بقائے باہمی کا، کہ وہ کسی چیز کو بھی دنیا میں بے فائدہ نہیں سمجھتے، اور یہی وہ پیغام ہے صوفیاء کرام کا کہ اپنا آئے یا غیر آئے ان کے دروازے کھلے ہوتے ہیں اور وہ محبت سے ان کا استقبال کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہوتے ہیں۔ خوبصورت بات ماشاءاللہ۔ قبلہ ڈاکٹر صاحب اپنے ابتدائی جملوں میں خوبصورت انداز سے گفتگو فرما رہے تھے، انشاءاللہ مزید کچھ چیزیں اور سوالات بھی یقیناً آپ کے سامنے ہم پیش کریں گے۔ میں قبلہ مفتی سید شہباز احمد سیفی شاہ صاحب کی جانب بڑھنا چاہوں گا، اور قبلہ شاہ صاحب سے بھی میں گزارش کروں گا ہمارے آج کے موضوع کے حوالے سے اپنی گفتگو کا آغاز کیجیے گا، اور ڈاکٹر صاحب نے جیسے 2-3 جو ہے وہ پوائنٹ آؤٹ کیے، اسی حوالے سے میں چاہوں گا کہ آپ مزید اپنی گفتگو کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہوئے اپنی گفتگو کا آغاز کیجیے گا۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و اصحاب سیدنا و ازواج سیدنا و احباب سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ بہت شکریہ قبلہ سلطانی صاحب، ہماری سعادت مندی کہ آج ہم اللہ والوں کے ذکر کے لیے یہاں اکٹھے ہیں، الحمدللہ، اور اس سے بڑی خوش بختی کی بات یہ ہے
کہ سلسلہ نقشبندیہ کے عظیم بزرگ خواجہ کرامت حسین نقشبندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عرس مقدس کی مناسبت سے آج کی ہماری یہ بزم سجی ہے، اور بہت خوبصورت انداز میں مجھ سے پہلے قبلہ ڈاکٹر صاحب نے گفتگو فرمائی۔ تصوف کہاں سے مشتق ہے اور تصوف کسے کہتے ہیں، اس حوالے سے مختلف آراء موجود ہیں۔ کچھ اہل لغت یہ فرماتے ہیں کہ تصوف یہ صوف سے مشتق ہے، کیونکہ صوفیاء کرام یا اہل اللہ جو ہیں وہ ایک خاص قسم کا لباس پہنتے تھے، تو اون کا لباس وہ پہنتے تھے تو اس وجہ سے صوفی کہا جاتا ہے۔ کچھ نے کہا نہیں، یہ صفا سے مشتق ہے، صفائی قلب سے، جن کا دل اللہ کی یاد سے معمور ہو، یہ ان لوگوں کی بات جب کی جائے تو پھر انہیں صوفی کہا جاتا ہے۔ اور جب ہم اسے قرآن مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس انداز میں تو یہ لفظ موجود نہیں ہے، لیکن تزکیہ قلب کو اگر ہم سمجھیں تو وہ تصوف ہی ہے۔ اللہ رب العزت نے جب اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا تعارف کروایا تو فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم۔ اب اس آیت مبارکہ کو جب ہم پڑھتے ہیں تو میں جب بھی پڑھتا ہوں تو میرے ذہن میں ایک بات آتی ہے کہ تعلیم کتاب کا ذکر اللہ نے بعد میں فرمایا ہے، تعلیم و تعلم کا ذکر بعد میں فرمایا، اور تزکیہ کا ذکر اللہ رب العزت نے اس مقام پر پہلے فرمایا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تعلیم و تعلم اسے فائدہ دیتا ہے جسے تزکیہ کی دولت نصیب ہو جائے۔ اب قبلہ ڈاکٹر صاحب ابھی فرما رہے تھے، اور سمجھنے کے لیے یہ بات بہت آسان ہے کہ یہ جو باتیں ہم کر رہے ہیں تصوف کے حوالے سے، صوفیاء کے حوالے سے، یہ معاملہ قال والا تو ہے ہی نہیں، یہ معاملہ ہے حال کا۔ اور جب حال کی بات ہو تو پھر قال کا تو کام ہی کوئی نہیں ہے نا۔ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ جو ہے نا وہ درس ارشاد فرما رہے ہیں، اور دوران درس ایک جو ہے نا مجذوب الحال شخص آتا ہے، اللہ کی ضربیں لگاتا ہوا، اللہ اللہ کرتا ہوا، اور آ کر وہ اپنے انداز میں پوچھتا ہے کہ ای چیست، تو حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ ای قالس و تراد قال چکارست، کہ یہ تو قال ہے اور قال کا تمہیں کیا پتا، تم اہل حال لوگ ہو، اور جاؤ جس طرح تم اپنی اللہ کی ضربیں لگا رہے ہو اپنا کام کرو، ہم پڑھنے پڑھانے والے لوگ ہیں، ہم پڑھا رہے ہیں۔ اب حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ پڑھا رہے ہیں اور درس و تدریس جاری ہے۔ اب یہ ایک سائڈ پہ چلے گئے، تھوڑی دیر بعد جب یہ آئے، اب درس مکمل ہو چکا تھا، نماز کے لیے جا چکے تھے، بڑی مشہور بات ہے، تو یہ آئے اور کتابیں ساری سمیٹی۔ اب وہ بزرگ کون ہیں؟ حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ تعالی، آپ نے وہ کتابیں سمیٹی اور حوض میں ڈال دی۔ اب آج کل اگر ہم کتاب کی بات کریں تو ہم یہ اس کی پرائس دیکھتے ہیں، جی یہ 2000 روپے کتاب ہے، یہ 1000 کی ہے۔ اس دور میں ہم اسے پیسوں میں نہیں تول سکتے، کیونکہ قلمی نسخے ہوتے تھے اور نادر نسخے ایسے ہوتے تھے کہ جب ایک نسخہ ضائع ہو گیا تو دوسرا تلاش کرنا پڑے گا، اس کی کاپی خود جا کے تیار کرنی پڑے گی، لکھنی پڑے گی، نہ فوٹو اسٹیٹ تھی، نہ اس دور میں پرنٹنگ کا کوئی سسٹم تھا وقت کے حوالے سے، بالکل اس دور کی بات ہے۔ تو یہ کتابیں جب اٹھائیں اور حوض میں گئیں، اب پرنٹنگ اتنی جلدی مٹتی نہیں ہے، لیکن یہ جو تحریر کی جائے سیاہی کے ساتھ وہ تو چشم زدن میں جب پانی لگے تو وہ ختم ہو جاتی ہے۔ جب یہ واپس آئے تو کتابیں نہیں ہیں، دائیں بائیں دیکھی نظر نہیں آئیں، تو پوچھا بابا جی کتب، اب فرمایا کتب در حوض، کتابیں حوض میں۔ اب انہوں نے سر پیٹ لیے، یہ کیا کر دیا، یہ تو قلمی نسخے تھے، اور ہمارا جو ہے نا یہ درس و تدریس کا سلسلہ جس سے چل رہا تھا، آپ نے اٹھا کے چشم زدن میں اسے پانی کی نظر کر دیا۔ آپ نے فرمایا غصہ نہیں کرنا، یہ کتابیں اپنی واپس لے لو۔ آپ نے حوض میں ہاتھ ڈالا اور ایک ایک کتاب نکالتے ہیں، جب جھاڑتے ہیں تو بجائے پانی نکلنے کے وہاں سے گرد و غبار نکلتا ہے۔ اب پوچھا حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہ ای چیست، آپ نے فرمایا ای حال است و تراز حال چیکارست، یہ حال ہے اور تو آپ کو حال سے کیا لینا۔ اب اس وقت پھر حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان سے نسبت حاصل کی اور پھر ان کی صحبت میں رہے، اور پھر ایک وقت آیا کہ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جنہیں قلندر لاہوری علامہ اقبال علیہ رحمہ بھی اپنا روحانی مرشد جو ہے نا وہ گردانتے تھے، پھر حضرت مولانا روم نے یہ بات فرمائی کہ ہیچ چیزے خود بخود چیزے نشد، ہیچ آہن خود بخود تیغے نشد، مولوی ہرگز نشد مولائے روم تا غلام شمس تبریزے نشد۔ آپ فرماتے ہیں کوئی شے خود شے نہیں بن جاتی، لوہا تب تک
ہاں جو ہے نا بہترین تلوار نہیں بنتا جب تک وہ بھٹی سے نہ گزرے اور لوہار کی جو ہے نا وہ رگڑے اور جو ہے نا وہ ضربے نہ برداشت کرے. اور فرماتے ہیں کہ مولوی بھی اس وقت تک مولوی روم مولانا روم نہیں بنا جب تک شاہ شمس تبریز اللہ رحمہ کے قدموں میں نہیں بیٹھا. تو اللہ والوں کی بارگاہ میں جانا ہمیں حال سے جو ہے نا وہ روح شناس کراتا ہے. ان کی بارگاہ میں جانے سے ہمیں ہمارا قلب مطمئن ہوتا ہے اور دل کی دنیا جو ہے وہ آباد ہوتی ہے. خوبصورت گفتگو قبلہ شاہ صاحب ناظرین محترم فرما رہے تھے اور پیغام کی صورت میں ماشاءاللہ آپ نے خوبصورت بات کہی ہے. قبلہ صوفی محمد یونس نقشبندی صاحب کے جانب بڑھیں گے اور جس طرح قبلہ شاہ صاحب نے بھی بتایا کہ سلسلہ نقشبندیہ کے جو ہمارے عظیم بزرگ حضرت خواجہ کرامت حسین نقشبندی علیہ رحمہ عرس پاک کی تقریبات کا بھی آغاز آپ کا ماشاءاللہ ہونے جا رہا ہے اور اسی کے حوالے سے کچھ ہم نے آج آپ کے متولی دربار شریف کے قبلہ صوفی صاحب کو جو دعوت دی ہے اور ان سے انشاءاللہ کچھ جاننے کی کوشش کرتے ہیں ہم دربار شریف کے حوالے سے. اور میں ایک مرتبہ پھر صوفی صاحب خوش آمدید سب سے پہلے آپ کو کہوں گا اور ہم قبلہ خواجہ صاحب کے حوالے سے بھی کچھ بات کرنا چاہ رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب سے بھی انشاءاللہ کچھ چیزیں ڈسکس کی, کچھ آپ سے بھی جاننا چاہیں گے. تو کچھ پہلے اپنے بارے میں بتائیے گا کہ کب سے آپ کا ان کے ساتھ تعلق ہے اور کتنا عرصہ اس چیز کو گزر گیا ہے اور کیا کیا فیض و برکات ماشاءاللہ جو ہے وہ حاصل ہو رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہ تعالیٰ کا فضل ہے, اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ آج ہمیں اولیاء کرام کا تذکرہ کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. تو اپنی گفتگو سے پہلے میں کوہ نور ٹی وی کے لیے بھی دعا گو ہوں اور ان کے مالکان کے لیے بھی دعا گو ہیں. اللہ تعالیٰ ان کا دین اور دنیا بہتر فرمائے اور اللہ تعالیٰ انہیں اپنے ٹی وی چینل کے ذریعے خدمت دین سر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ انہیں ہمیشہ سلامت رکھے اور خوش رکھے اور اپنی حفاظت میں رکھے. اللہ تعالیٰ کا فضل اور کرم ہوا, یہ 1976 کی بات ہے. ٹھیک, ماشاءاللہ. حضرت خواجہ صوفی کرامت حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ آپ ضلع فیصل آباد میں تشریف لائے اور میں اس وقت ایک مدرسے میں پڑھتا تھا. تو ہمارے جو ٹیچر تھے وہ رات کو ڈکیتیاں کرتے تھے اور صبح ہمیں سکول میں پڑھاتے تھے. اچھا. تو وہ اپنے کسی کیس کے سلسلے میں عدالت میں گئے تو وہاں پہ کچہری میں حضرت خواجہ کرامت حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ کے ایک خلیفہ وہاں پہ وکالت کرتے تھے, حضرت صوفی عبداللطیف انور صاحب. انہوں نے جب یہ ہمارے ٹیچر کو دیکھا, بہت دراز قد ہے, خوبصورت جوان ہے, تو انہوں نے اپنے دل میں یہ سوچا کہ کتنا پیارا چہرہ ہے, مکھڑا ہے, تو کن جرائم میں پھنسا ہوا ہے, کیوں نہ انہیں خفیہ دعوت دے کے حضرت صاحب کی صحبت میں لایا جائے اور ان کی دنیا ہی بدل دی جائے. اللہ. تو وکیل صاحب نے کہا کہ جناب مجھے وہاں فیصل آباد میں ایک کام ہے, تو میرے کام کے لیے میں آپ کو ساتھ لے جانا چاہتا ہوں. وکیل صاحب کے ساتھ گئے تو پہنچے تو وہاں پہ حضرت خواجہ کرامت حسین رحمۃ اللہ علیہ کی محفل تھی. تو جب محفل میں پہنچے تو صوفیاء کرام وہاں اپنے مرشد کی بارگاہ میں اپنے علاقوں سے چوروں کو, ڈاکوؤں کو اور جرائم پیشہ لوگوں کو تلاش کر کے لے کے جایا کرتے تھے. اور اس انداز میں جس طرح ہسپتال میں مریضوں کو لایا جاتا ہے, آپ کے خلفائے کرام مریدین جرائم پیشہ لوگوں کو اس طرح سے محفل میں لاتے تھے. تو جب وہ ہمارے ٹیچر وہاں پہنچے تو حضرت صاحب نے ان پہ وہ نگاہ فرمائی جس کے متعلق علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں. ایک نگاہ کی تو ان پہ وجدانی کیفیت طاری ہو گئی. تو اس کے بعد انہوں نے وہیں حضرت صاحب کے دست مبارک پہ گناہوں سے توبہ کی, وہ بیت اور نسبت میں آئے. تو اس کے علاوہ یعنی مرید ہونے کے بادشاہ جی ان پہ یہ تبدیلی آ گئی کہ اگر کلاس میں بیٹھے ایک بچہ دوسرے کو بلاتا ہے محمد علی, جب یہ دو اسم مقدس کوئی پکارتا ہے تو سن کے انہیں وجد ہو جاتا ہے. اللہ اکبر, واہ واہ. اور جب کلاس میں اسلام یاد پڑھائی جاتی تو انہیں وجد ہو جاتا. سبحان اللہ. جو کل کے ڈاکو تھے, جو کل کے چور تھے, وہ حضرت صاحب کی نظر سے اس طرح ایک روحانی انقلاب
کے مالک بنے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں نوازا. آپ کی مجھے 1976 میں سرکار کی نسبت حاصل ہوئی ہے اور مجھے آج تک بفضل ہی تعالی اللہ کے کرم سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت سے اور چشم کرم سے استقامت نصیب ہوئی ہے. حضرت خواجہ کرامت حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کے دربار میں ان کے ظاہری طور پر دنیا سے چلے جانے کے بعد آج بھی نگاہ کی تبلیغ ہے. سبحان اللہ. اور نگاہ کرم سے ہی دلوں کو بدلا جا رہا ہے اور بے نام لوگوں کے نام پیدا ہو رہے ہیں اور سیاہ دلوں کو نگاہ سے روشن کیا جا رہا ہے. بے ضمیر لوگوں کو روشن ضمیر بنایا جا رہا ہے. چوروں کو ڈاکوؤں کو صوفی بنایا جا رہا ہے. کیا بات. الحمدللہ جس طرح صوفیاء کرام کا تاریخ میں ذکر پڑھنے کے لیے ملتا ہے یہاں پہ صوفیاء کرام کی اس تاریخ کو واقعات میں دکھایا جا رہا ہے اور یہی فیضان اولیاء کرام ہے. اور مجھے یہ میری خوش نصیبی حضرت خواجہ کرامت حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ تعالی پھر ان پہ ایک ان کے ماحول میں جو کیفیت کے حوالے سے آپ حضرت قبلہ ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے جی آپ کیفیت کا اندازہ لگائیں. یہ میری آنکھوں کے سامنے کے واقعات ہیں کہ آپ کی صحبت میں آنے والا جب اس کی صحبت کامل ہو جایا کرتی تھی اس کا ادب عقیدت کامل ہو جاتا تھا تو پھر اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا فیض بھی حاصل ہوتا تھا. سبحان اللہ. اور یہ ایک عجیب بات ہے شاہ جی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت پانے والوں میں چوری اور ڈکیتی سے توبہ کرنے والے لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہے. میرے حضور قبلہ عالم رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ جو شخص جتنا زیادہ بیمار ہوتا ہے اس کو اتنی ہائی ڈوز دی جاتی ہے. ٹھیک. تو کوئی خواہ جتنا بھی جس طرح حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بارگاہ میں چور آیا اور آپ کے روحانی تصرف سے وہ کتب بن کے واپس گیا. اللہ. تو اس طرح کے واقعات جو تھے یہ حضرت خواجہ کرامت حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دیکھنے نصیب ہوتے رہے ہیں. اور آپ حضرت خواجہ کرامت حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک اور بڑی شاہ جی انوکھی بات ہے کہ آپ محفل میں بھری محفل میں یہ اعلان کرتے کہ میری خواہش ہے کہ میری ساری زندگی سنت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق گزرے اور بدعت کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ مجھے خاص توفیق عطا فرمائے اور سنت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ عمل پیرا ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ سے سرکار مدینہ کے صدقے سے مجھے بہت زیادہ توفیق عطا فرمائے. اور ایک یہ نہیں آپ کی وہ جو انوکھی جس طرف بات میں اشارہ کر رہا تھا آپ ارشاد فرماتے کہ میری یہ دعا ہے کہ میری جو زندگی کا خاتمہ ہے یہ بھی سنت رسول پاک کے مطابق ہونا چاہیے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور یہ اتفاق بھی ہے اور حضرت صاحب کی کرامت بھی ہے اللہ تعالیٰ کا معجزہ بھی ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے آپ کو یہ عنایت بھی ہے کرم بھی ہے کہ آپ کی جو فقر میں یعنی توبہ کے بعد خلافت کے بعد حضرت خواجہ نواب الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ تاجدار دربار عالیہ موری شریف آپ سے حضور کی نسبت تھی آپ کے مرید تھے وہاں سے خلافت ملی اور جب آپ نے یہ سلسلہ تصوف تبلیغ کا رشد و ہدایت کا شروع کیا تو یہ پورے 23 سال ہیں اور 63 سال کی عمر میں حضرت صاحب کا انتقال ہو رہا. اللہ 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 اللہ. واہ واہ. یعنی آپ فرماتے کہ میرے مرشد کی عمر بھی 63 سال ہے. حضرت خواجہ نواب الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کی اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس سلسلہ نقش بندیہ کے امام ہیں آپ کی عمر مبارک بھی 63 سال ہے اور حضور سید الانبیاء حضور سیدنا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی عمر مبارک بھی 63 سال ہے. یعنی اس طرح سے ایک والہانہ عشق کے ساتھ اور ایک جذبے کے ساتھ آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی ہے اور آپ کی اطاعت کی ہے. اور حضرت خواجہ کرامت حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ فرماتے کہ یہ مجھے جتنا بھی
خدمت خلق کا کمال ہے اور لوگوں کی قلبی اصلاح کا کمال ہے، اور جو میری صحبت میں یہ لوگ آتے ہیں اور ایک روحانی انقلاب کے ساتھ واپس جاتے ہیں، واہ جی واہ، یہ سبحان جو فیضان ہیں کیا بات یہ مجھے سارے کے سارے خدمت مرشد کامل کی دعا سے ملے ہیں، عطا ہوئے ہیں، واہ، اور سبحان میرے اللہ۔ پیر کامل حضور خواجہ خواجگان حضرت خواجہ نواب الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تاجدار تصوف قیوم پنجم الحاج حضرت خواجہ محمد معصوم صاحب رحمۃ اللہ علیہ تعالی، تاجداران دربار عالیہ نقشبندیہ مجددیہ، واہ واہ۔ مہری شریف ان کی عطاؤں سے اور ان کی دعاؤں سے عطا ہوئے ہیں کہ اگر مجھے اپنے پیر و مرشد کے در اقدس کی حاضری نصیب نہ ہوتی تو نہ مجھے یہ کمال حاصل ہوتے اور نہ ہی مجھے یہ اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت و اطاعت نصیب ہوتی، اور نہ ہی خدمت خلق کے لیے اللہ تعالیٰ مجھے یہ شان و سروج عطا فرماتے۔ مجھے جو کچھ بھی حاصل ہوا ہے وہ میرے مرشد کی دعا سے ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا یہ کرم ہے کہ آپ کے وصال کے بعد آپ کے صاحبزادہ حضرت خواجہ منیر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ تعالی، جن کی آپ نے حضرت خواجہ کرامت حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ تعالی نے حضرت خواجہ منیر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ تعالی کو تبلیغی دوروں میں اپنے ساتھ رکھا، اور تبلیغی دور اس وقت اتنے آسان نہ ہوا کرتے تھے، چونکہ سواری کا اہتمام نہ ہوتا تھا، اس دور میں اتنی سہولتیں نہ ہوتی تھیں۔ 20 میل تک حضرت خواجہ کرامت حسین صاحب پیدل سفر کرتے تبلیغ اسلام کے لیے، خواجہ منیر حسین صاحب آپ کے ساتھ ہوتے، اور آپ نے اپنے صاحبزادہ صاحب کو بطور خلیفہ یا صاحبزادہ نہیں بلکہ خادم کے طور پر رکھا، اور پھر ان کی روحانی تربیت فرمائی، اور جب آپ کا وصال تو اس وقت آپ نے فرمایا کہ میں اپنے صاحبزادہ صاحب کو ولایت اور روحانیت میں کمال مقام پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، اپنا سجادہ نشین بھی مقرر فرمایا، اور مریدین کو ان سے فیض حاصل کرنے کی تلقین فرمائی۔ خوبصورت گفتگو قبلہ صوفی صاحب فرما رہے تھے، اور یقیناً جب ایسی گفتگو کا آغاز اللہ والوں سے محبت کا جو اظہار ہے کرنے کا جب موقع ملتا ہے تو پھر وقت کا اندازہ نہیں ہوتا انسان کو، اور مجھے بھی الحمدللہ کافی مرتبہ قبلہ خواجہ صاحب سے، آپ کے جو خواجہ نوید صاحب ہیں ان سے، اور دربار اللہ شریف جو گجراوالا میں ہے ماشاءاللہ، آپ لوگوں کو بہت سے لوگوں کو یقین اس کا علم بھی ہوگا، اور یہ بڑی خوبصورت ایک جو آپ لوگوں کے ساتھ ایک چیز اٹیچ ہے وہ یہی ہے کہ آپ سبھی جو پکارے جاتے ہیں اور جانے اور پہچانے جاتے ہیں وہ دربار اللہ کے نام سے، اللہ کی ہی صدائیں ہر وقت جو ہے وہاں پر بلند ہوتی ہیں ماشاءاللہ۔ ڈاکٹر صاحب کی جانب بڑھیں گے ہم، اور بہت سے سوالات جو ہمارا ایکچولی میں تصوف کا ایک ٹاپک ہے ڈاکٹر صاحب، اور یقیناً آپ سے بڑھ کے اور کون جان سکتا ہے کہ بہت سے عظیم پہلو اس میں سمے ہوئے ہیں ان سے سوالات کے جو اگر ہم لوگ کریں تو اپنے وقت کو دیکھتے ہوئے میں چاہوں گا کہ بندہ مومن کے لیے ایک چیز کو سمجھنے کے لیے، بالخصوص تصوف کو سمجھنے کے لیے جو ایک پہلی سیڑھی ہے جو قدم رکھنا ہے اس نے، اس کے لیے کیا آسانیاں ہو سکتی ہیں، وہ تھوڑی سی ہمارے ناظرین و سامعین کے لیے کچھ تھوڑی سی رہنمائی فرمائیے گا۔ جی، آپ نے میرے بارے میں بڑے لفظ بول دی، میں اس قابل نہیں ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ آپ کی محبت، آپ کی محبت۔ دیکھیں، تصوف جو ہے نا، اس کی پہلی سیڑھی صحبت ہے۔ اللہ، انسان انسانوں کی صحبت میں بیٹھ کر بنتا ہے۔ ٹھیک، آج کل جس دور میں ہم سانس لے رہے ہیں سوشل میڈیا کا دور ہے، بالکل ایسے، اور ہم نے اپنی نسل کو سوشل میڈیا کے طوفان کی بے رحم موجوں کے حوالے کر دیا ہے، اللہ، اور ہماری جلوت بھی ہم سے چھن گئی ہے اور خلوت بھی چھن گئی ہے، اللہ،
اور ایسی بے صبری میں مبتلا ہیں، اور جو کنسنٹریشن جسے مراقبہ صوفیاء کہتے تھے وہ ہم سے اس طرح رخصت ہو گیا ہے کہ ہماری کنسنٹریشن کو 1.5-2 منٹ سے زیادہ باقی نہیں رہی۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں وہ جو ساری رات اٹھ کے عبادت کرنے کا معمول ہوتا تھا یا تلاوت کا معمول ہوتا تھا یا ایک خاص کیف میں وقت گزارنے کی جو راحت ہوتی تھی وہ ہم سے چھن گئی ہے۔ یہ نگاہ کا فیض ہوتا ہے۔ حضرت پیر پٹھان رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ایک دن قوال نے تہجد کے وقت آپ سما سنتے تھے، تو قوال نے شعر پڑھا اور اس کے بعد کافی حال رہا کہ پریم پیالہ اساں ہس رس پیتا، جو کچھ کیتا سانو تیرے نینا کیتا۔ تو یہ تو نگاہ کا فیض ہوتا ہے، ہاں فقط نگاہ سے ہوتا ہے فیصلہ دل کا، نہ ہو نگہ میں شوخی تو دل بری کیا ہے۔ اور یہی بات مولانا روم نے سمجھائی کہ آدمی دید است و باقی پوست است، دید آ باشد کے دید دوست است۔ آدمی تو دید سے عبارت ہے، باقی تو گوشت پوست کا ایک وجود ہے، اور دید بھی وہ جو محبوب کی دید ہو، وہ آدمی کو انسان بنا دیتی ہے۔ تو تصوف میں پہلی سیڑھی جو ہے وہ صحبت ہے، اور صحبت کے بعد اگلے مرحلے پھر آتے ہیں اس میں، جس میں ادب ہے، یعنی علم ادب کے تابع ہو جائے۔ آپ صحابہ کرام کو اگر دیکھیں، جو نبوی معاشرے کی اگر خصوصیت دیکھیں، سب سے بڑی خصوصیت کیا ہے، تو وہ آپ کو ایک لفظ میں یہی ملے گی کہ ادب ہے۔ اس بارگاہ کا ادب خود پروردگار نے بھی سکھایا، اور اس کی مثال آپ دیکھیں، 2 میں مثالیں دیتا ہوں، ایک باپ کی اور ایک بیٹے کی۔ حضرت عباس سے پوچھا گیا کہ عمر میں آپ بڑے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے؟ تو انہوں نے جو جواب دیا وہ ادب کا شاہکار جواب ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ ہوا اکبر منی ولیکن ولدت قبلہ، جہاں تک بڑے ہونے کا تعلق ہے وہ تو سرکار مجھ سے بڑے ہیں، لیکن میری ولادت ان سے پہلے ہوئی تھی، یعنی برابری کا تصور بھی نہیں ہے۔ اور دوسری طرف دیکھیں ان کے بیٹے ہیں حضرت عبداللہ، ان کو فرمایا کہ بیٹا آج رات تو نے جناب میمونہ کے گھر گزارنی ہے، ام المومنین ان کی پھپھو لگتی تھی یا خالہ لگتی تھی، تو دیکھنا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو کیسے عبادت کرتے ہیں، ہم بھی پھر اسی طرح کریں گے۔ تو وہ چلے گئے، عشاء کے بعد جلدی لیٹ گئے جو معمول تھا، اور صبح اٹھے تو دیکھا حضور علیہ السلام عبادت فرما رہے ہیں۔ فٹافٹ دوڑے، وضو کیا، بچے تھے ان کو مسئلے کا علم نہیں تھا، وہ لیفٹ سائڈ پر آ کر بائیں جانب کھڑے ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کان سے پکڑ کر دائیں جانب کھڑا کیا، اور جب تک دست نبوت رہا برابر کھڑے رہے، جب ہٹ گیا تو پھر پیچھے ہٹ گئے، پھر آپ نے کان سے پکڑ کے اپنے برابر کھڑا کیا، جب تک دست نبوت رہا کھڑے رہے، جب ہٹ گیا پھر پیچھے ہٹ گئے۔ 2-3 مرتبہ جب اس طرح ہوا، نماز مکمل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مال یا جالو کا حذائی ثم تخلف عنی، عبداللہ تجھے کیا ہوا ہے، میں تجھے اپنے ساتھ کھڑا کرتا ہوں تو پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ آپ اندازہ لگا لیں، نبوی معاشرے کا بچہ جسے نماز کے مسئلے کا علم نہیں ہے کہ اکیلا امام ہو اور اکیلا مقتدی ہو، دائیں کھڑے ہونا ہے یا بائیں کھڑے ہونا ہے، لیکن اسے ادب کا پتہ ہے۔ جو جملہ انہوں نے بولا، عرض کی وَمَن يَسْتَطِيعُ أَن يَقُومَ بِحِذَائِكَ وَأَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ، کس کی ہمت ہے آپ کے برابر کھڑا ہو، آپ تو اللہ کے رسول ہیں۔ علامہ نے کہا تھا دین سراپا سوختن اندر طلب، انتہایش عشق آغازش ادب۔ دین کیا ہے؟ اپنے آپ کو محبوب حقیقی کی طلب میں فنا کر دینے کا نام دین ہے، اور اس کی ابتدا ادب سے ہوتی ہے اور اس کی انتہا عشق پر ہوتی ہے۔ کیا خوبصورت بات ماشاءاللہ آپ نے کہی ہے، اور وہ جو ایک آپ نے مثال کے طور پہ گفتگو میں بتایا، اور جس طرح آپ نے کہا کہ صحبت سب سے پہلی سیڑھی ہے، پہلا قدم وہی ہے، تو پھر ثابت تو آپ کی گفتگو سے ڈاکٹر صاحب یہی ہوتا ہے کہ موجودہ وقت میں جو ہماری نوجوان نسل ہے وہ تو پھر ان سب چیزوں سے بہت دور ہیں اس حوالے سے، اور آج کل کے دور میں بالخصوص جب مختلف اقسام کے جو ایپس آ چکی ہیں اور جن میں ساری رات جو ہے وہ لوگ مشغول رہتے ہیں، اور عین وقت نماز فجر کے قریب لوگوں کی آنکھ لگ جاتی ہے۔ حالات و واقعات شاہ صاحب کچھ ایسے ہیں،
اور یہی سب چیزیں ڈسکس کرنے کے لیے ہم آج کے پروگرام میں یہاں پر آپ لوگوں کے لیے تشریف فرما ہمارے تمام مہمان ہیں، اور ڈاکٹر صاحب سے، صوفی صاحب سے ماشاءاللہ، شاہ صاحب سے ہماری گفتگو ہے۔ شاہ صاحب بہت سے مسئلہ آستانوں سے بھی آپ کی بھی یقیناً وابستگی ہے، اور آپ کا بھی سفر رہتا ہے، آنا جانا سارے معاملات ہوتے ہیں، تو میں چاہوں گا کچھ تھوڑا سا اس حوالے سے کہ موجودہ وقت میں ہم اپنے اگر نوجوانوں کو، اپنے ارد گرد کے لوگوں کو، پیار کرنے والوں کو اولیاء کی جانب راغب کرنا ہے، اللہ والوں کی جانب راغب کرنا ہے، تو وہ انداز بیاں میں چاہوں گا کچھ آپ مختصر انداز میں رہنمائی فرماتے ہوئے۔ برادر سلطانی صاحب، ہمارے معاشرے کا المناک پہلو یہ ہے کہ آج ہم نے اپنی آنے والی جو ینگ جنریشن ہے، جس نے ہمارے ملک کی باغ ڈور کو سنبھالنا ہے، ہمارے بعد جنہوں نے یہ ساری ذمہ داریاں سنبھالنی ہیں، ہم نے انہیں جس طرح کہ ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے کہ سوشل میڈیا کی بے رحم موجوں کے حوالے کر دیا ہے، اللہ اللہ، اور کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ نہیں ہے، کمال صحبت میں ہے اور کمال نسبت میں ہے۔ جسے کسی اللہ کے پیارے کی نسبت نصیب ہو گئی ہے، میں نے دیکھا کہ خاندانوں کے خاندان سنور جاتے ہیں، اللہ اللہ، ایسے ان کی قسمتیں سنور جاتی ہیں، بالکل ایسا ہے، کیونکہ اللہ کے محبوب بندوں کی صحبت میں ایک لمحہ بیٹھ جانا۔ واہ، بات میری نہیں ہے، مولا روم فرماتے ہیں یک زمانہ صحبت با اولیاء بہترز 100 سالہ طاعت بیریا، کہ ایک لحظہ اور ایک لمحہ اللہ کے پیاروں کی صحبت میں بیٹھ جانا 100 سال کی بیریا عبادت سے بہتر ہے۔ اللہ اکبر، یعنی بیریا عبادت کرنے والا عابد زاہد ہو سکتا ہے وہ شیطان کے ہتھے چڑھ جائے، اللہ اللہ، لیکن جسے کسی کامل کی صحبت نصیب ہو جائے اس کا ایمان بھی محفوظ ہو جاتا ہے، اس کی خلوت بھی محفوظ ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تصوف کے حوالے سے آپ بہت خوبصورت جو ہے نا وہ باتیں فرماتے ہیں، آپ بہت ساری جو ہے نا وہ مثالیں اور تمثیل جب بیان فرماتے ہیں تو بہت سارا سبق ہمیں ملتا ہے، جیسے مولانا روم کی زندگی سے ہمیں اور ان کی اشعار سے، مثنوی سے۔ تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑے خوبصورت انداز میں اپنے انداز میں ایک بات بیان کی، فرماتے ہیں گلے خوشبو در حمام روزے رسید از دست محبوب بدستم، فرماتے ہیں کہ ایک دن ایک مٹی میرے ہاتھ آئی اور اس مٹی سے مجھے خوشبو آتی محسوس ہوئی، بدو گفتم کے مشکے یا بیری کہ از بوے دلاویز تو مستم، فرماتے ہیں میں نے اس مٹی سے پوچھا بتا تو مشک ہے یا عنبر ہے، اللہ، کہ تیری خوشبو نے دلاویز، تیری خوشبو نے مجھے مست کر دیا ہے، اور یہ حال کیا ہے، یہ وجد کیا ہے، یہ وجدانی کیفیات کیا ہیں، کہ صوفی صاحب ابھی فرما رہے تھے نا خواجہ صاحب کے حوالے سے کہ ان کی صحبت میں آنے والے کو وجدانی کیفیت نصیب ہوتی تھی، یہ کیا ہے، یہ بوئے دلاویز ہے جو مست کر دیتی ہے، اور وہ تصوف کی خوشبو ہے، وہ احسان کی خوشبو ہے، وہ اللہ والوں کے تقوی اور پرہیزگاری کی خوشبو ہے، وہ ان کی نگاہ کا فیضان ہوتا ہے کہ آنے والے کو اپنے آپ پر جو ہے نا وہ قابو نہیں رہتا، اس کی کیفیت ہی بدل جاتی ہے۔ اب فرماتے ہیں کہ اس مٹی نے مجھے جواب دیا تو گفتہ من گلے ناچیز بودم، مٹی کہنے لگی کہ میں تو ایک ناچیز مٹی ہوں، پیروں کے نیچے جو ہے نا وہ رلنا میرا مزاج ہے، اللہ، میری تو اوقات یہ ہے کہ لوگوں کے جوتوں کے نیچے میں نے آنا ہے، اللہ، ناچیز مٹی ہوں، کوئی میرا ذکر نہ کرے، ولیکن مدت باگل نشستم، کچھ لمحے مجھے پھولوں کی صحبت نصیب ہو گئی، واہ واہ واہ، جمال ہم نشی درمن اثر کر، میرے ہم نشی، میرے ساتھی جن کی صحبت مجھے نصیب ہوئی اس نے مجھ میں اثر کر دیا ہے، وگرنہ من ہما خاکم کے ہستم، میں تو وہی مٹی ہوں جو ہوں۔ اب مٹی میں اگر خوشبو آ جائے پھولوں کی صحبت میں رہنے کی وجہ سے تو عام بندے میں بھی اللہ والوں کی صحبت میں رہنے سے اللہ کے پیاروں والا کمال نصیب ہو جاتا ہے۔ اور چونکہ مشائخ نقشبند کا تذکرہ کر رہے ہیں، میں آپ سے معذرت کے ساتھ ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت شاہ بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ جن کے مرید تھے حضرت سید امیر الدین کلال۔ اب کلال کو ہم جب اردو میں ٹرانسلیٹ کریں تو برتن بنانے والے کو کہتے ہیں، ٹھیک، ہم یہاں پہ کہہ دیتے ہیں کمہار یا کمیار اس انداز میں۔
सैयदना अमीरुद्दीन कुलाल की बारगाह में हज़रत शाह बहाउद्दीन जाते हैं, हाज़िरी देते हैं, तो मुर्शिद कामिल फरमाते हैं कि किसी कूजे पर, किसी लोटे पर अल्लाह का नाम लिख के लाया करो। हाँ। अब ये नया लोटा खरीदते हैं, कूजा खरीदते हैं, उस पर खूबसूरत अंदाज में खत्ताती करते हुए अल्लाह का नाम लिखते हैं और लेकर जाते हैं, और जब हाजिरी होती है तो मुर्शिद कामिल की बारगाह में पेश करते हैं और वो खुश होते हैं, माशाअल्लाह खूबसूरत लिखा है। फिर अगली बार जाते हैं तो इसी अंदाज में, यानी ये ड्यूटी लगा दी मुर्शिद कामिल ने कि आपने ये करना है। अब ये इसी तरह पेश करते रहे। एक मरतबा ऐसा हुआ कि मुर्शिद के दीदार की जो तलब थी ना, वो इतनी उसमें शिद्दत थी और उजलत थी इन्हें कि मैं जल्दी चला जाऊं, ये चले गए, क्योंकि ये निगाह में कमाल ही ऐसा होता है। कलंदर लाहौरी इकबाल फरमाते हैं ना, जला सकती है शम्मे कुश्ता को मौजे नफस उनकी, इलाही क्या रखा होता है अहले दिल के सीनों में, न पूछ इन खरका पोशों की, इरादत हो तो देख इनको, यदे बैजा लिए बैठे हैं अपनी आस्तीनों में। अब उजलत में चले गए और उनकी सोबत में जब हाजिर हुए, आपने चेहरे की तरफ देखा, फरमाया बहाउद्दीन। बस जब मुर्शिद ने नाम लिया ना तो जहन में ख्याल आया, भाई आज तो काम रह गया, न कूजा लाया, न कूजे पे कुछ लिख के लाया। अब मुर्शिद गिरामी जिस कूजे से वुजू फरमा के कूजे को करीब रखा था ना, आपने उसकी तरफ देखना शुरू कर दिया और अल्लाह 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 कहना शुरू कर दिया। अब थोड़ी देर बाद उसी कूजे पर अल्लाह का नाम वो जाहिर होना शुरू हो गया। जब उस कूजे पर अल्लाह का नाम आया हुआ तो वो कूजा पकड़ा और मुर्शिद की बारगाह में पेश कर दिया। तो उन्होंने फरमाया, बहाउद्दीन नक्शबंदी। अब ये या जो है ना, या हम तो निस्बत के लिए बोलते हैं, और मुखातब, वाहिद मुखातब के लिए भी जो जमीर है ना फारसी में, वो या है कि ये तूने नक्श बांध दिया है। बस फरम उसके बाद आपका लकब हो गया नक्शबंद। फरमाया जैसे तूने इस कूजे पर नक्श बांधा है ना, इसी तरह जा अब अल्लाह के बंदों के दिलों पर नक्श बांध। अब ये इल्लल्लाह की ज़रबें और अल्लाह की ज़रबें, अल्लाह अल्लाह की ज़रबें ऐसे नहीं निकलती। जब दिल पे नक्श हो जाता है तो फिर उठते फिरते, चलते फिरते, उठते बैठते, हर लम्हा अल्लज़ीन यज़कुरूनल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम, उठते बैठते हर वक्त अल्लाह का जिक्र। हज़रत बाबुल्ले शाह फरमाते हैं ना, नाले चरखा कता नाले नाम जपा, हाथ कार वल्ले दिल यार वल्ले, मेरा चरखा घूं घूं करदा है, दिल मेरा तू तू करदा है, नाले पूनी कता नाले नाम जपा, हाथ कार वल्ले दिल यार वल्ले। वाह शाह साहब, क्या कहने आपके, माशाअल्लाह खूबसूरत, और क्या लुत्फ आया माशाअल्लाह आपकी इस गुफ्तगू से। कि डॉक्टर साहब की, आपकी साहब, मैं खुद भी चाह रहा हूँ ज़ाती तौर पे असल में कि बहुत मुख्तसर वक्त है भी, और मुख्तसर वक्त में ही रहते हुए आपसे ज़्यादा बातें कर ली जाएं और कुछ पैगामात लोगों के लिए ले लिए जाएं। तो अभी मौजूदा वक्त के हवाले से कुछ अपने नाज़रीन तक पहुँचाइए। उर्स पाक की तकरीब भी करीब है, उसका भी पैगाम आप दे दें अपनी गुफ्तगू में। और अभी जो सारा आस्ताना है क़िबला ख्वाजा साहब, जो ख्वाजा नवीद साहब, अल्लाह करीम उन्हें सेहत और आफियत वाली ज़िंदगी अता फरमाए, उस हवाले से भी कुछ आप अपने नाज़रीन तक ज़रा कुछ पैगामात पहुँचा दें। जी इंशाअल्लाहुल अज़ीज़, हज़रत अलहाज ख्वाजा सूफ़ी करामत हुसैन साहब रहमतुल्लाह अलैह ताला, आपका 11 जनवरी 1980 में इंतकाल हुआ था। 1980 में आपका इंतकाल हुआ था। तो उसके बाद फिर साल के बाद आपका उर्स मुबारक पाक मनाया जाता है। इस साल इंशाअल्लाह अभी ये 2 दिन बाद 2 जनवरी बरोज़ हफ्ता शाम को आपका उर्स पाक मनाया जाएगा, जिसमें पाकिस्तान और दीगर ममालिक से ज़ायरीन कराम हाज़िरी देंगे और एक खूबसूरत ज़िक्र इलाही की महफ़िल सजाई जाएगी, जिसको हज़रत ख्वाजा सूफ़ी करामत हुसैन साहब रहमतुल्लाह अलैह के नाम इसाल किया जाएगा। तो मेरे दरबार आलिया के मौजूदा सज्जादा नशीन अमीर शरीयत शेख तरीक़त अज़ीम आलमी मुबल्लग़ इस्लाम हज़रत ख्वाजा नवीद हुसैन साहब मद्दज़िल्लाहुल आली सज्जादा नशीन आस्ताना आलिया, आप का नाम एक कैफियत का नाम है। वाह वाह, सुभान अल्लाह। एक जनून का नाम है, इश्क़ इलाही और इश्क़ रसूल का नाम है। सुभान अल्लाह। हज़रत ख्वाजा नवीद हुसैन साहब बड़े अजीम रूहानी रहनुमा हैं, और उनका नाम लेते ही मेरी अपनी एक अजीब कैफियत हो गई है। माशाअल्लाह।
माशाअल्लाह। उन्होंने खुद को इस तरह मिटाया है अल्लाह ताला की रज़ा में, अल्लाह अकबर। और सैयदुर रसूल इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम की ज़ात पे उन्होंने ख़ुद को इस अंदाज़ में मिटाया है, और मुर्शिद की तालीम को आम करने के लिए उनकी अनथक मेहनत ही नहीं बल्कि उन्होंने ख़ुद को इस अंदाज़ में कुर्बान कर दिया है कि अगर उनकी ज़ियारत की जाए तो मुलाकाती के दिल में उनका फैज़ उतरना शुरू हो जाता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह। ये अल्लाह ताला ने उन्हें एजाज़ बख्शा है। माशाअल्लाह। और जिस कदर वो अपनी शख्सियत को नफ़ी की तरफ लेके जाते हैं हाँ, कि मैं कुछ नहीं हूँ, अल्लाह अकबर। और फरमाते हैं हज़रत किबला शाह साहब फरमाते हैं मुझे कोई पीर भी ना कहे हाँ, और मुझे कोई बड़े बड़े अलकाब से हरगज न पुकारे, ना नवाजे। अल्लाह। मैं तो कमली वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ठीक। दर का फ़कीर हूँ, और मेरी जो ये ड्यूटी है, जो ये मेरा मनसब है, ये अल्लाह ताला ने मुझे अमानतन अता फरमाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और माशाअल्लाह। इसमें जो मेरा फ़र्ज़ है वो ठीक। है अल्लाह की मखलूक की बेलौस खिदमत करना, माशाअल्लाह। इखलास के साथ खिदमत करना, माशाअल्लाह। और बगैर किसी को किसी एहसान जताए सुभान अल्लाह। उस पे अपना सब कुछ कुर्बान करके माशाअल्लाह। अगर एक शख्स को अल्लाह ताला की रजा के लिए खुश कर दिया जाए, वाह जी वाह। उसकी खिदमत कर दी जाए, ठीक। तो ख्वाजा नवीद हुसैन साहब फरमाते हैं माशाअल्लाह। कि मैंने तो खुदा को इसी अंदाज में पाया है। माशाअल्लाह, खूबसूरत गुफ्तगू और पैगाम की सूरत में आपने किबला ख्वाजा साहब की जानिब से दरबार अल्लाह का भी पैगाम अपनी गुफ्तगू में दिया। और डॉक्टर साहब, मैं चाहूँगा कि आखिर में आप पैगाम हमारे नाज़रीन और सामाईन के लिए दौरान गुफ्तगू, यकीनन वक्त का अंदाज़ा नहीं हुआ है, उसके बाद आखिर में इंशाअल्लाह हम कलाम पाक से अपने नाज़रीन से इजाज़त ले लेंगे। दो चीज़ें पेश नज़र रहनी चाहिए। हज़रत शेख अब्दुल कादिर जीलानी गौसुल गियास क़ुद्दस सिर्रुल अज़ीज़ ने फरमाया कि मैंने अल्लाह तक पहुँचने के तमाम रास्ते देखे और उसमें से अंदाज़ा लगाता रहा कौन सा रास्ता सबसे मुख्तसर तरीन रास्ता है कि जिसके ऊपर चलकर आदमी अल्लाह तक पहुँच जाए। तो मुझे दो काम ऐसे थे जो मुख्तसर तरीन रास्ते से अल्लाह तक पहुँचा देती हैं। एक मखलूक खुदा को खाना खिलाना, वाह वाह, और दूसरा मखलूक खुदा के साथ हुस्न अखलाक से पेश आना। सुभान अल्लाह। ये दो ऐसी चीज़ें हैं क्या खूबसूरत, जो अल्लाह तक पहुँचा देती हैं। वाह वाह। खुदा के आशिक तो हैं हज़ारों, बनों में फिरते हैं मारे मारे, मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। नाज़रीन मोहतरम, हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम के जाने पहुंच चुका है। मैं किबला डॉक्टर सैयद अहमद सैदी साहब का, किबला सूफी मोहम्मद यूनुस नक्शबंदी साहब का, किबला मुफ्ती सैयद शहबाज अहमद सैफी शाह साहब, आप तीनों शख्सियात का बेहद शुक्रिया। डॉक्टर साहब, सूफी साहब और किबला शाह साहब, आप तशरीफ़ लाए आज के प्रोग्राम में। जो गुफ्तगू की गई, अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है परवरदिगार आलम तौफीक अमल अता फरमाए। और आखिर में हम ये सादत हासिल करेंगे इंशाअल्लाह। हमारे साथ किबला सूफी साहब चूँकि मौजूद हैं माशाअल्लाह, और नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चंद अशार ये पेश करेंगे, और इन्हीं अशार के साए में हम आप लोगों से रुखसत होंगे इंशाअल्लाह। अपने दुआओं में हमें याद रखिएगा। अपने मेज़बान अबू बकर सुल्तानी को और कोहिनूर टीवी की पूरी टीम को अपनी खास दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाहु खैर। बिस्मिल्लाह सूफी साहब, आखिर में आप चंद अशार। अब तंगी दामा पे न जा और भी कुछ मांग, अब तंगी दामा पे न जा और भी कुछ मांग, हैं आज वो माइल बाता और भी कुछ मांग, हैं आज वो माइल बाता और भी कुछ मांग। सरकार का दर है दर शाह तो नहीं है, सरकार का दर है दर शाह तो नहीं है। जो कुछ तुझे मिलना था मिला और भी कुछ मांग, जो कुछ तुझे मिलना था मिला और भी कुछ मांग,
ہیں آج وہ مائل بعطا اور بھی کچھ مانگ، ہیں آج وہ مائل بعطا اور بھی کچھ مانگ، سرکار مدینہ کی زیارت کی دعا کر، سرکار مدینہ کی زیارت کی دعا کر، جنت کی طلب چیز ہے کیا اور بھی کچھ مانگ، ہیں آج وہ مائل بعطا اور بھی کچھ مانگ، جولی ہی میری تنگ تھی کیا مانگتا ان سے، جولی ہی میری تنگ تھی کیا مانگتا ان سے، وہ تو مجھے کہتے ہی رہے اور بھی کچھ مانگ، وہ تو مجھے کہتے ہی رہے اور بھی کچھ مانگ، ہیں آج وہ مائل بعطا اور بھی کچھ مانگ، مانا کہ اسی در سے غنی ہو کے اٹھا ہے، مانا کہ اسی در سے غنی ہو کے اٹھا ہے، پھر بھی در سرکار پہ جا اور بھی کچھ مانگ، ہیں آج وہ مائل بعطا اور بھی کچھ مانگ، اس در پہ یہ انجام ہوا اس نے طلب کا، اس در پہ یہ انجام ہوا اس نے طلب کا، جولی میری بھر بھر کے کہا اور بھی کچھ مانگ، ہیں آج وہ مائل بعطا اور بھی کچھ مانگ، ہیں آج وہ مائل بعطا اور بھی کچھ مانگ، رہ رہ کے جو پہنچا ہے تو اس در پہ نصیر آج، رہ رہ کے جو پہنچا ہے تو اس در پہ نصیر آج، آواز پہ آواز لگا اور بھی کچھ مانگ، ہیں آج وہ مائل بعطا اور بھی کچھ مانگ۔ میرے حضور خواجہ خواجگان حضرت خواجہ نوید حسین صاحب، جنہوں نے اس نعرے کو پوری دنیا میں بلند کیا ہے، وہ ہے آپ کے پیغام کے حوالے سے حضور نے فرمایا ہے کہ دین کا پیغام محبت کا پیغام ہے، جس جنگ کو تلوار فتح نہیں کر سکتی اس جنگ کو محبت فتح کر سکتی ہے، اس لیے آپ کا تبلیغ دین کا جو انداز ہے وہ محبت ہے۔ اور آخر پہ حضرت خواجہ کرامت حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کی محبت میں، عقیدت میں یہ شعر بھی پوری دنیا میں پڑھا جاتا ہے، تو کرامت پیر میرا اے کرامتاں تیریاں، سب بیماریاں دور تھیون جس تے نظراں تیری۔ الہیہ الہیہ۔